السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل سکیمر سے بچانے کے لیے فاریکس کے اندر ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن اگر اس ٹیٹوریل کو آپ لوگ سمجھیں تو یہ آپ کے لیے ایجوکیشن سے بڑھ کے ہوگا۔ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے، کئی افراد نے، کئی ٹریڈرز نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور ان کی کوشش اس بات کی ہے کہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو سیل کر سکیں، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ان سے بائی کرنی پڑے گی۔ یا آپ نے اکثر سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو دیکھا ہے، میں بھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے لٹا ہوا ہوں، اور بہت سی دنیا ایسی ہے جن کو ان لوگوں نے لوٹ لیا ہے۔ آپ کو کوئی بندہ سکریل کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی شخص آپ کو نیٹلر بیچنے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی شخص آپ سے ایکسچینج کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی شخص آپ سے کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس آپشن کیا ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو، جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے، ان کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں، کیا ہمیں ان کے ساتھ آٹو ٹریڈنگ رپورٹ لینا چاہیے نہیں، کیا ہم کو ان کے اکاؤنٹ مینیج کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، کیا ہمیں ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کسی شخص کو پیمنٹ بھیجتے ہیں سکریل کے لیے یا کسی پرفیکٹ منی نیٹلر کے ایکسچینج کے لیے، ہر بعد میں وہ شخص ان کو بلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اندر سے، کچھ سادے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کوئی اور لڑکی نہ تو فون نمبر دیتی ہے، نہ ہی کچھ اور اپنے کنٹیکٹ ایڈریس دیتی ہے، بلکہ ان کو اپنا ایک پرافٹ کا اسکرین شاٹ دکھا کر ان لوگوں سے اکاؤنٹ مینیج کروانے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ کوئی لوگ سگنلز بیچنے کے چکروں کے اندر ہوتے ہیں، مختلف آپشنز ہوتے ہیں، جن آپشنز کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر ہمیں آن لائن فیلڈ کے اندر ملتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آن لائن فیلڈ کے اندر ہمارے پاس بیسکس کے حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس کوئی شخص، ایسا شخص جو آن لائن فاریکس کے ریلیٹڈ کوئی شخص ہمیں کوئی چیز بیچنا چاہے یا کوئی ہم اس سے ڈیل کرنا چاہیں، تو کیا ہمیں ڈیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارے پاس یہ ابھی آئے ہیں آصف علی صاحب، ان کی پوسٹ آئی ہیں، ہم لوگ بلاک کر دیتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ ہمارے پاس ہم سکیمرز کو بلاک نہ کر دیں۔ یہ کنفرم سکیمر ہے، ایسے لوگوں کا جو ہم لوگ آپ سے بلاک کرتے ہیں وہ اس ترتیب سے بلاک کر دیتے ہیں جی۔ لیکن اگر یہ ایک بگنر بندے کے پاس، ایک نئے ٹریڈر کے ساتھ یہ شخص، وہ شخص اس کی پوسٹ دیکھے گا تو وہ اس سے کنٹیکٹ کرے گا، اور رابطہ کرنے کے بعد وہ شخص اس کا اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے مختلف دلاسے دے گا، اور دلاسے دینے کے بعد اس کے اکاؤنٹ کو نقصان دے گا۔ تو بے شمار دنیا ایسی دیکھی ہے جو لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں۔ یہ لوگ واقعی فرعون صفت انسان ہیں، یہ انسان نہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں کا اتحاد ہی ان لوگوں کی جو درندگی ہے، اس سے ہمارے آنے والی نسل کو، ہمارے آنے والے لوگوں کو، شاید وہ لوگ جو ہم سے ایج میں تو شاید بڑے ہوں گے لیکن فیلڈ کے اندر چھوٹے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بچانے کے لیے ہمارا اتحاد ہونا بہت ضروری ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ کام کر رہے ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر، یہ تنی فاریکس گروپ ہے ہمارے، اس کے علاوہ بھی کافی ہمارا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی گروپ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کے کئی گروپس ہیں، وہ بڑے بڑے گروپس ہیں، کسی کا 30,000 بندہ ہے، کسی کا 40,000 بندہ ہے، اور کچھ گروپس تو ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی پوسٹ کر لیں، جس طریقے سے کوئی ایک دوسرے کو کاٹتا رہے، ایک دوسرے کے ہاتھوں لٹتے رہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ایڈمنس کو، اور اس کے اندر ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے، جس طریقے سے مرضی ہو جائے اس طریقے سے وہ کسی کو بھی لوٹ سکتا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی بھی شخص کسی بھی گروپ کے اندر آپ سے پرسنلی کنٹیکٹ چاہتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ ہمارا گروپ ہے، اور اس گروپ کے اندر بھی آئی نو کہ سکیمرز کا
رجحان رہتا ہے ایکٹیو گروپ پہ، اور اس کے اندر کافی لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن لوگوں کو ہم آسانی سے لوٹ سکتے ہیں، یا جو اسکیمرز کے ہاتھوں آسانی سے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ کوئی بھی بندہ ہے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی بندہ ہے، تو اس شخص سے آپ نے پرسنلی رابطہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیں جی، جو شخص لکھ رہا ہے $100 کے اکاؤنٹ میں، یہ 9 منٹ پہلے ویڈیو، اس پہ تو کوئی آئی تھنک کوئی اس قسم کا ہمارے پاس سے رسپانس نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں، یہ جس بندے نے عدنان چودھری نے جو پوسٹ کی ہے، یہ بہت اچھی پوسٹ کی ہے۔ یہ کہتے ہیں AURUSD کے پریویس 1 ایئر کی ہسٹری PDF یا JPG میں کسی سائٹ پر مل سکتی ہے۔ تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے، یہ عدنان چودھری ہیں، I don't know یہ کون ہے، لیکن انہوں نے ایک لنک سینڈ کیا ہے DailyFX اور investing.com کا۔ تو I think یہ بہت اچھا کام کیا، اور اس طریقے سے آپ کسی بھی شخص سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور ایک سکیمرز اگر کوئی بھی بندہ ہوگا تو وہ اس طریقے سے اوپن طور پر آپ لوگوں کو سکیم نہیں لگا سکے گا، کیونکہ اس کے اندر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اور بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں کو ایجوکیشن ہے، اور وہ اس طریقے سے نہیں ان کو لوٹا جا سکتا۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی ایجوکیشن چاہیے، آپ کو کسی بھی گروپ کے اندر چاہیے، تو آپ نے اس ترتیب سے آپ نے لوگوں کے سامنے اوپنلی آپ نے پبلک گروپ میں پوسٹ کر لینی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی ہسٹری چاہیے، فلاں ایجوکیشن چاہیے، فلاں اسٹریٹجی چاہیے، اور اس کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ رابطے میں ہو جائیں، تو آپ نے پرسنلی طور پر کسی بھی شخص سے رابطہ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے کوئی ڈیل کرتا ہے، کوئی پیسے کی بات کرتا ہے، تو آئی تھنک آپ کے لیے وہی آپشن بہتر ہوگا جو آپشن تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شخص کے لیے اپنایا۔ آپ کو سمجھ گئے ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ بلاک کرنے کا آپشن۔ کوئی بھی لڑکی ہو آپ سے، یہ دیکھیں who can help to find signal۔ اب I don't know کہ اس بندے کو کیسے اجازت مل گئی کہ اس کے اندر یہ پوسٹ کرنے کے، تو ایسے لوگوں کو ہم لوگ یہ بلاک کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے گروپ میں الاؤ نہیں ہے۔ ہمارے گروپ کے اندر ایک رول ہے کہ جو بھی آئے گا فری سکھائے گا، یا جو بھی آئے گا اس کو فری میں دینا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص آپ کو کسی بھی گروپ کے اندر پرسنلی طور پر آپ سے رابطہ کرتا ہے، ان باکس کے اندر آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، آپ نے اس شخص سے ڈیل نہیں کرنی۔ اور فاریکس بزنس کے اندر کبھی بھی، فاریکس ٹریڈنگ کے اندر، فاریکس بزنس کے اندر اس شخص سے کوئی بھی خریداری نہیں کرنی، اس شخص کو کوئی بھی صیغہ راز نہیں بتانا، اندر کی چیز نہیں بتانا۔ مجھے یاد ہے وہ لمحہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے ایک شخص کو آج سے کچھ سال پہلے، 5-6 سال آئی تھنک ہو گئے ہوں گے، میں نے ایک پٹھان تھا، کراچی کا تعلق رکھنے والا تھا، ایک فیکٹری میں کام کرنے والا لڑکا تھا۔ اس کام کرنے والے لڑکے کے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر نہیں بلکہ وائرس ہوتا ہے فائل کے اندر۔ تو وہ فائل کسی بھی کمپیوٹر کے اندر دے دی جائے تو اس کے اندر جو پاسورڈ ہوتے ہیں وہ پاسورڈ اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص کتنا ہوگا، اس کی جو لیول ہوگا، آئی تھنک ایک مل کے اندر، ایک فیکٹری کے اندر مزدوری کرتا تھا۔ 2014-15 کی بات تھی جب میں نے اس کا ڈیٹا نکلوایا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو میں نے دل کی بات بتا دی، جیسے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں میں اتنا پرافٹ کما رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا ٹریڈر ہوں، میں اتنا امیر و کبیر ہوں، مطلب جس طریقے سے ہم بونگیاں کہہ سکتے ہیں، یا کچھ لوگ بونگیاں نہیں بولتے، حقیقت میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بتا دیتے ہیں، جیسے آپ بتا دیں کہ میرا $50,000 کا اکاؤنٹ ہے، $40,000 کا اکاؤنٹ ہے، فلاں ہے، یا آپ کیا بتا دیں کہ میرے پاس $1,500 کا اکاؤنٹ ہے، لائک چھوٹا سا اکاؤنٹ بتا دیں، تو وہ 14-15 ہزار کا آئی تھنک ملازم ہوگا، اس سے بھی کم کا ملازم تھا۔ اور اس نے کیا کیا کہ میں نے اس کو کچھ چیز بتا دی، کہ میں نے کچھ جو ڈیٹا وغیرہ تھا اس کے بارے میں بتا دیا کہ میں فلاں ویب سائٹ کے اوپر کام کرتا ہوں، یا جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کیا کہ اس نے کہا ٹیم یا دو، میں آپ کی فلاں مسئلہ حل کر دوں گا۔ میں نے بے وقوفی کے طور پر، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دھکوں سے، جو مار کھا کر جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور شاید آپ لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو مار کھانے سے زیادہ آپ کو سمجھانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس کو میں نے ٹیم ویئر دیا۔ ٹیم ویئر کسی بھی ایسے شخص کو آپ نے نہیں دینا جس کو آپ نہیں جانتے یا جس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ صرف اس شخص کو آپ نے ٹیم ویئر دینا ہے جس شخص کے سامنے آپ کو اپنا کمپیوٹر رکھ لیں، وہ آپ کے کمپیوٹر کو دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد مطلب اتنا آپ کو ٹرسٹ ہے کہ آپ اس کو کمپیوٹر دے سکتے ہیں، تو صرف اس بندے کو آپ نے ٹیم ویئر دینا ہے۔ میں نے ٹیم ویئر دیا، اس نے چھوڑ دیا، اس نے وہ وائرس چھوڑ دیا، پاسورڈ جیسے کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوا پاسورڈ چلے گئے۔ اس ٹائم پہ جو میں کام کرتا تھا
میں آپ کو کریکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن آئی تھنک ملینز کے حساب سے کام کرتا تھا، لاکھوں کے حساب سے کام نہیں۔ اس نے میرا ایک اکاؤنٹ ہیک کیا، ایڈسنس اکاؤنٹ بولتے ہیں، اس میں $1900 یا آئی تھنک اتنی ہی رقم تھی۔ جیسے اکاؤنٹ ہیک کیا، میرے ایڈسنس کے اندر جاننے والا بندہ تھا اس ٹائم کے اوپر بھی، وہ میں نے ریکور کروا دیا۔ ریکور کروانے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد ریکور کرتے کرتے بھی 10-15 دن میرے گزر گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا پورے کا پورا سسٹم بھی وہ چلا گیا، ان کے پاس جو ایڈسنس والی ٹیم تھی ان کے پاس چلا گیا کہ اس کو دیکھیں کہ یہ اکاؤنٹ تھا کس کا۔ تو انہوں نے جب پوری انکوائری کی تو میرا جو آئی پی تھا اس آئی پی کے اوپر آئی تھنک 9 یا 12 ایڈسنس تھی۔ 12 ایڈسنس پہ اس شخص کا، میں تو ہر روز شام کو معاف کر کے سونے کا عادی ہوتا ہوں، تو اس شخص کا 12-14 ہزار کا ملازم ایک پاکستانی پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے اس نے پورے کا پورا سسٹم، جب میرا انویسٹیگیشن پہ گیا تو میرے 12 یا 15 یا 14 مطلب بہت سارے اکاؤنٹس تھے، کسی کے اندر شاید $2000 منتھلی انکم تھی، کسی کا $3000، مطلب پوری ٹیم کے جو ہمارے اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے بلاک کر دیے، کیونکہ ایڈسنس کا رول ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک اکاؤنٹ یوز کر سکتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دوستوں کے اوپر ہم لوگ شیئر کر دیتے ہیں، مطلب میری ٹیم ہے تو ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ میرے سسٹم پہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز کہ ہم اس طریقے سے فالو بھی ان کے رولز کو نہیں کر سکتے جس طریقے سے فالو کرنا چاہیے۔ تو میرے پیمنٹ آنے سے پہلے میرے سارے کے سارے جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ایڈسنس کی طرف سے۔ اور اس آئی تھنک کتنے ملین کا، 1-2 ملین کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ میرا لاس ہوا تھا۔ تو کمینگی کی انتہا دیکھیں، میں اپنی ذات پہ بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے اور اپنی ذات سے بڑھ کے آپ لوگوں کے نقصان کی بات کر رہا ہوں کہ کمینگی کی انتہا دیکھیں۔ ایک ایسا شخص جو 12-14 ہزار کا ملازم تھا، اس نے ایک چیٹنگ کر کے اپنا ایک پیسے کا بھی پرافٹ نہ کیا اور کسی دوسرے بندے کا ملینز کا لاس کر دیا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے پاکستانیوں کے لیے، یہ بدقسمتی ہے، ہم ایک بدنام قوم ہیں۔ اب اور اس بدنام قوم سے نکلنے کا جو مجھے راستہ نظر آ رہا ہے وہ ہم لوگوں کا اتحاد ہوگا، اور ان سکیمرز کو جب تک ہم نہیں کچلیں گے، ہمارا اچھا بندہ بھی برے میں کاؤنٹ ہوگا، ہمارا برا بندہ بھی برے میں کاؤنٹ ہوگا۔ ہم سب لوگ ایز اے سکیمر ہم لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ ہمارے آنے والا جو وقت ہے اس وقت کے لیے ہم لوگ کام کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ تو آج کے ٹیٹوریل تھا، آپ کو میں نے اپنے دل کی بات بتا دی کہ کتنا نقصان کیسے ہو جاتا ہے کسی بھی ایسے شخص سے جس شخص کو آپ نہیں جانتے۔ آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، آپ نے کبھی مجھے بھی آپ نے کبھی ٹیم ویئر نہیں دینا، اپنے کمپیوٹر تک آپ لوگوں نے رسائی نہیں دینی، اور کسی کو آپ نے کبھی بھی نہیں بتانا آپ کتنا کما رہے ہیں، آپ کتنے بڑے لوگ ہیں، آپ فلاں ہیں۔ ایسی چیزیں کوشش کریں آن لائن فیلڈ کے اندر کام نہ کریں۔ اور میں آپ کو اپنی ذات کا بتا دوں کہ میرے جو قریبی دوست ہیں، مطلب میرا اگر 300 دوست ہے، خیر دوستوں کے تو میرے تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں، میرے جو دوست ہیں جو میری لائف کے دوست ہیں آن لائن فیلڈ سے ہٹ کے، تو ان کے اندر شاید 5 بندوں کو بھی نہیں، 300 میں سے 2% لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں پہ شو نہیں کرنا۔ آن لائن فیلڈ میں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر لیں، اللہ کے لیے کام کر لیں، عوام کے لیے کام کر لیں، اچھائی کے لیے کام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسے بندے سے جس بندے کو آپ نہیں جانتے، اس بندے پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا، ادروائز آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کنٹرول کرنا، اور آپ کو ایسی انجیکشن لگیں گے، ایسی پھکیاں لگیں گی کہ آئی تھنک آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ قانونی طور پر بھی آپ کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوگی جیسی عام لائف کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے کسی شخص کی چوری ہوتی ہے، کسی شخص کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم قانون کے پاس جاتے ہیں، چھاپے پڑ جاتے ہیں، پولیس عدالتیں آ جاتی ہیں، عوام غصہ ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک جو آن لائن فیلڈ ہے یہ بہت بے رحم فیلڈ ہے۔ میں آخر میں اپنی ایک چیز اس کی جتنے یہ بے رحم ہے اس کی ایک مثال دے کر میں آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بار ہمارا ادھر بزنس تھا، تو ہماری ایک شاپ تھی، شاپ میں چوری ہو گئی۔ چوری ہوئی تھی 30,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ سے کم کی چوری ہوئی تھی، اور آئی تھنک 1,30,000 یا لاکھ روپے کر لیں۔
تو کیا ہوا کہ سارے دوست وغیرہ بہت افسوس ہوا، چوری ہو گئی، اتنا نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا ہوتا ہے کہ ادھر جو دیہات ہوتے ہیں ان کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، اور ایک جو بھینس ہے یہ اس کی پرائس ہوتی ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہماری ایک بھینس بھی مر گئی، میری اپنی ذاتی تو نہیں تھی، مطلب رشتہ داروں کی بھینس مر گئی تھی۔ چلیں تھوڑے دور کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں، لیکن چلیں رشتہ داروں کی بھینس مر گئی تھی، ان کی کافی بھینسیں بھی تھیں۔ تو جو علاقے کے لوگ تھے سارے بہت افسوس پہ آئے، دوست وغیرہ نے، یار بھینس مر کے 1.5 لاکھ کا لاس ہوا۔ اور اس سے 3 یا 4 دن کے بعد میرا آن لائن فیلڈ کے اندر 7.5 لاکھ روپے کا لاس ہوا تھا۔ آئی تھنک 7.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ 6-7 ہزار ڈالر، اس ٹائم ڈالر کی پرائس کم تھی، اور اتنا بھی کوئی نہ تھا جس نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دیا ہو، کم سے کم دلاسا دے دیا ہو کہ آپ کا لاس ہو گیا ہے۔ پتہ بھی شاید نہیں تھا، اور اگر میں کسی کو بتاتا بھی تھا تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو پنجابی میں بولتے ہیں یا پاکستانی زبان میں بولتے ہیں کہ لذتیں نہ لینی تھیں، پنگے نہ لینے تھے تو لاس نہ ہوتا۔ تو یہ بہت بے رحم فیلڈ ہے، اس کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو آئی تھنک آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ پیسہ کا کیسے آتا ہے، اور جس ٹائم پہ آپ لوگ مسئلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو جب انجیکشن لگتے ہیں تو آئی تھنک یہ بہت بے رحم ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی فیلڈ ہے جس فیلڈ کے اندر آپ لوگوں کا جو دکھ ہے اس کا مداوع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو بائی دا وے بہت لمبی آج کا ٹیٹوریل ہو چکا ہے، لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، بس اتنا ہی تھی، اپنے دل کی جو باتیں آپ سے کہہ سکا، اس سے زیادہ بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن شاید گھنٹوں کے حساب سے ویڈیوز ہو جائے۔ تو بس آخر میں میری ایک نصیحت یاد رکھیں، میں ہوں نہ ہوں، کوئی اور ہو نہ ہو، آپ نے کبھی بھی کسی بھی شخص پہ ٹرسٹ نہیں کرنا اگر آپ نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے اتنے کلوز ہیں کہ اس کو آپ اپنے سکریل کا اکاؤنٹ کا پاسورڈ دے دیں کہ بھائی آپ کو چاہیے ڈالر لے لیں، آپ اس پہ اتنا اعتماد ہے کہ وہ اگر آپ ایک اپنے بزنس کے اندر، آپ کا عام بزنس ہے، آپ کی ایک شاپ ہے، آپ کی ایک بلڈنگ ہے، آپ اپنی سیٹ پہ اس کو بٹھا کر، اپنے پیسے والی تجوری پہ اس کو بٹھا کر آپ چلے جاتے ہیں، اور آپ کو اعتماد ہے کہ یہ آپ سے ایک پیسے کی بھی اوپر نیچے خیانت نہیں کرے گا، تو پھر آپ لوگ اس کو بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ جس پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس پہ آپ نے آن لائن فیلڈ کے اندر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ